العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، اخلاق کا مقام اور قدر و قیمت ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اور برے اخلاق کا سرمایہ اگر ہم جمع کریں تو ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہمارے حصے میں آتی ہے۔ برے اخلاق سے انسانوں کے باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور باہمی تعلقات کا بگاڑ ایک ایسی چیز ہے جو پورے دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے دین کو ضائع کرنے کی بڑی مؤثر مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یوں دی ہے کہ باہمی تعلقات کا بگاڑ ایک استرے کی طرح ہے، اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ایسا استرا ہے کہ جس سے بال مونڈتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، بلکہ یہ ایسا استرا ہے جو دین کو مونڈ دیتا ہے، وہ دین کو صاف کر دیتا ہے، تعلق الدین۔ اور ایک اور حدیث میں بھی اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، صدقہ، اس قسم کی بے شمار عبادات جمع کر کے لائے گا، یہ سرمایہ لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور اس کے بعد یہ سب لوگ دعوے دار وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے دعووں کے تصفیے کے لیے اس کے سارا جو نیکیوں کا سرمایہ ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ان کے دعوے داروں کو دیا جائے گا۔ دعووں کو طے کرنے کے لیے وہاں پر اور کوئی کرنسی تو چلے گی نہیں، نہ ڈالر ہوگا، نہ پاؤنڈ ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، ایک ہی کرنسی ہوگی، وہ نیک اعمال کی کرنسی ہوگی، اور اسی کے اندر معاوضہ دینا پڑے گا، یہاں تک کہ سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور پھر بھی اگر دعوے دار باقی رہے تو دعوے داروں کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو نیکیوں کا یہ سرمایہ بھی برے اخلاق کی وجہ سے ضائع جا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو اعمال نامہ اللہ کے پاس آئے گا اس کے 3 حصے ہوں گے، 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک تو رجسٹر وہ ہوگا جس کو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور ایک وہ رجسٹر ہوگا جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا نہیں کرے گا، اور ایک وہ رجسٹر ہوگا جس کا وہ ایک حرف نہیں چھوڑے گا۔
تو وہ رجسٹر اعمال کا جس کو وہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو شرک ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی، یہ وہ گناہ ہے کہ جو آدمی نے اپنے نفس کے بارے میں کیے اور یا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، عبادات کا، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، اس کی اسے پرواہ نہیں ہوگی، معاف بھی کر دے گا، سزا بھی دے سکتا ہے جرم کی نوعیت پر۔ لیکن جس حصے کا ایک حرف بھی وہ بغیر حساب کے نہیں چھوڑے گا، یہ وہ ہوں گے جو بندے اور بندے کے درمیان معاملات ہیں، اور ان سب کا تو کسی نہ کسی طرح فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی نہیں ہے، آدمی کا اپنا معاملہ بھی نہیں ہے، کسی مظلوم کا معاملہ ہے، اور اس چیز کی حرمت کا معاملہ ہے جس کی حرمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ شراب سے، سود سے، سور کے گوشت سے، ان سب سے بڑھ کر جو چیز حرام کی گئی ہے وہ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت ہے۔ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت، اور مسلمان میں ہر مسلمان شامل ہے، وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حرمت جو ہے یہ بہت بڑی حرمت ہے، بڑے مؤثر پیرائے میں اس چیز کو حرام کیا گیا ہے، اور مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو یہ برے اخلاق، ان کی بھی فہرست بڑی طویل بن سکتی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ان سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں تو اور بہت ساری بری باتوں کا، برے اخلاق کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کبر ہے۔ کبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے، کچھ سمجھنے کے۔ کبر کا لفظ ہی ایسا ہے کہ سن کر آدمی سوچتا ہے کہ یہ بیماری تو میرے اندر نہیں ہو سکتی۔ متکبر تو ہم سمجھتے ہیں جن کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا اختیار ہے، جو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، یہ لوگ متکبر ہیں۔ لیکن کبر کا مرض بھی بڑا عام مرض ہے۔ کبر کے مرض میں ایک درویش بھی مبتلا ہو سکتا ہے، ایک فقیر بھی مبتلا ہو سکتا ہے، ایک زاہد بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ بلکہ امام غزالی کے الفاظ میں نے علماء میں جتنا کبر دیکھا ہے اور زاہدین میں جتنا کبر دیکھا ہے اتنا میں نے عام آدمیوں میں نہیں دیکھا۔ آپ غور کریں تو کبر دراصل بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کی پہلی جو آزمائش کی اور شیطان سے ان کا مقابلہ ہوا، اس سے پہلے جب شیطان کو حکم دیا گیا اور اس نے نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کی جڑ میں جو چیز تھی وہ کبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے روک دیا کہ تو میرا حکم مانتا اور سجدہ کرتا آدم کو جب میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
میں اس سے آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میری آن ہے، میری عزت ہے جو گر جائے گی، مجھے یہ کسی نے کیوں کہہ دیا؟ تو غصہ، انتقام، تمسخر، غیبت، بے شمار امراض ہیں کہ جو کبر کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبر کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے، اس کے لیے قرآن مجید میں استکبار کا لفظ بھی بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ استکبرا کے لفظی معنی یہ ہوں، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ کبر نہیں ہے۔ کبر یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ تو حق کو ٹھکرانا، یہ تو اگر آپ غور کریں تو صدق اور حق پرستی کے بھی خلاف ہے۔ جو آدمی حق کو ٹھکراتا ہے، حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو دراصل اس کے پیچھے جو اسباب ہوتے ہیں ان سب سے بڑا سبب تو کبر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حق کو کہنے والا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اس کا یہ منہ کہ یہ بات کہے۔ ذرا آپ کسی کی غلطی پر تنبیہ کر کے دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ سانپ کے اوپر آدمی نے پاؤں رکھ دیا، آدمی کا نفس اس طرح تڑپ اٹھتا ہے، اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ اور انبیاء کی داستانیں بھی آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں تو لوگوں کو یہی تھا کہ یہ اس لائق آدمی ہے، انزل الذکر علیہ من بیننا، اس پر اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے وحی اتارنے کے لیے۔ کوئی اس سے بہتر آدمی نہیں ملا تھا، زیادہ حیثیت والا، رتبے والا، پیسے والا، جس کو نبوت دی جاتی۔ تو کبر، جو حق بات کہنے والا ہے اس کو حقیر و ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، تو حق کو ٹھکرانے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت تو ہمیں زیادہ بحث اس اخلاق سے ہے جو انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو بھی اخلاق سے آدمی پیش آتا ہے اس میں انا خیر من کہتا تو نہیں آدمی زبان سے، اور بعض دفعہ تو جب آدمی کہتا ہے صاحب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، اس کہنے کے پیچھے بھی ایک کبر کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں تو یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے بار بار تواضع کا انحصار کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں اور میری نیت تو بڑی خالص ہے، بالکل اس لیے میں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی بار بار اپنے گناہگار ہونے کا اعلان، تواضع کا اعلان، اس کے پیچھے بھی دراصل کچھ اپنے آپ کو بنانا، جتانے کا جذبہ ہے جو ہوتا ہے۔ تو 100 بھیس بدل کے یہ آدمی کے اندر آتا ہے۔ دوسرا، مجھے کوئی ایسا کام کرتا نہ دیکھ لے جس کام کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ سودا، بعض لوگوں کو گھر کا سودا اٹھا کر لے کے جانا یہ گرا گزرتا ہے، بعض لوگوں کو کوئی گھر کا کام کرنا گرا گزرتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ نوکر ہے، چاکر ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اس کے اندر بھی کبر کا جذبہ ہوتا ہے۔ بیوی کچھ کہہ دے، نصیحت کر دے تو آدمی غصہ آ جاتا ہے، اگرچہ وہ صحیح بات کہہ رہی ہو، اس میں بھی کبر کا جذبہ ہوتا ہے۔ کوئی اور نصیحت کر دے اور اس کے بعد پھر یہ، جیسا میں نے کہا کہ ہر قسم کے آدمی کے اندر یہ بات پائی جا سکتی ہے۔ تو آنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہو،
غصہ تو آدمی کو آئے، غصہ تو ضروری ہے، اس لیے غصے کے بغیر تو آدمی اپنی غیرت کا، اپنی چیز کا دفاع نہیں کر سکتا۔ جس آدمی میں غصہ نہ ہو وہ آدمی نہیں ہے، وہ تو مٹی کا پتلا ہے۔ غصہ تو فطری چیز ہے، اللہ نے آدمی کی طبیعت میں اس طرح شہوت رکھی ہے، خواہش رکھی ہے، اس سے نسل چلتی ہے، اس طرح غصہ بھی رکھا ہے۔ تو غصے کا آنا تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن غصے کو نکالنا، غلط جگہ پہ نکالنا، یہ وہ چیز ہے جس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کا حالت مزاج دیکھ کر اصلاح کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، لوگوں کو مشورے دیتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ ایک نصیحت فرمائیے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر کہا کچھ اور، آپ نے کہا غصہ مت کرو۔ تیسری دفعہ پوچھا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے، آپ نے کہا غصہ مت کرو۔ اس میں غصے سے بچنے کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ صحابی جو آپ سے پوچھنے آئے تھے ان کا اپنا یہ مخصوص مسئلہ ہوگا جو آپ نے ان کو اتنی زوردار طریقے سے اس کی تاکید فرمائی۔ پھر غصے سے بچنے کی ترکیبیں بھی آپ نے تعلیم فرمائی۔ غصہ آ رہا ہو تو آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اس کا الٹا کرتا ہے آدمی غصے میں، لیٹے لیٹے غصہ آتا ہے آدمی بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو لاٹھی اٹھا لیتا ہے، پستول اٹھا لیتا ہے، کلشنکوف اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اس کا نسخہ الٹا ہے، اور یہ طبعی نسخہ ہے کہ آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں کچھ ہے تو اس کو چھوڑ دے، استعمال ہو جائے گا، غصے میں نہیں پتہ چلے گا اس کو، اور غصے میں آنکھ بھی اندھی ہو جاتی ہے، دماغ بھی بیکار ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور پانی وضو کر لے، وضو سے بھی غصہ رخصت ہو جاتا ہے۔ شیطان کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مختلف تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر مروی ہے۔ لیکن اپنے غصے پر قابو پانا گھر کے اندر، یہ نہیں کہ اور بیوی تو اپنے قابو میں دے دی گئی ہے، گھر میں تو غصہ نکال لیا، اجتماع میں آ کر مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو گھر میں بھی موجود ہے، اجتماع کے اندر بھی موجود ہے، ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ جاؤ جو بے قابو ہے، ملازم ہے، اس کو تو کھڑے ہو کے ڈانٹ لیا، کوئی بڑا ہے غصہ نہیں نکلا تو دل میں جذبوز ہوتے رہے، خاموش کھڑے رہے۔ تو یہ بھی دو رنگی جو ہے ہر جگہ، جو بے قابو ہے وہ تو زیادہ اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس کے اوپر غصہ نہ نکالے۔ جو کمزور ہے، بے قابو ہے، آپ کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، وہ کارکن ہے، دفتر کا ملازم ہے، گھر کا نوکر ہے، کمزور عورت ہے، اگر وہ آپ کے قابو میں دے دی گئی وہ زیادہ اس کے مستحق ہے، اس کے اوپر آدمی غصے میں۔ بہادر ہے تو آدمی اپنے سے طاقتور میں غصہ نکالے، لیکن آدمی اپنے سے کمزور کو تلاش کر دے تو غصہ نکالتا ہے، اور طاقتور کے آگے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے کہ جب موقع پاؤں گا تو وار کروں گا، تو ایک دوسری برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے غصے پر قابو پانا اور معاف کرنا، یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ سمجھیے آپ کی بہت اہم چیز ہے، عفو درگزر۔ چنانچہ قرآن مجید نے دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ جو لوگ جنت کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں، جنت میں دوڑ لگا کے پہنچ جائیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو دل کے سخی ہیں، دن رات لوگوں کو خدمت کرتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو جو جنت کی راہ پر کھڑے ہوں اور دوڑ لگا کے جنت میں پہنچنا چاہتے ہوں، ان کے لیے تو یہ صفات لازمی ہے۔ سخاوت کا ذکر تو پہلے ہی ہو چکا ہے، اور سخاوت کا بھی بڑا تعلق ہے معاف کرنے سے۔ معاف کرنا بھی ایک سخاوت کی صورت ہے۔ جس کا دل بڑا ہوگا اور دل میں بہت کچھ سما سکتا ہے، وہ غصے پر قابو پائے گا اور معاف بھی کر دے گا، اور جس کا دل چھوٹا سا ہوگا، تنگ ہوگا، مال بھی نہیں دے گا، خدمت بھی نہیں کرے گا، اور ذرا سی بات بھی ہو گئی، کسی کے منہ سے نکل گئی
کسی کی نے کر دی جس سے معلوم ہوا میری عزت آن پہ حرف آ گیا، وہیں اس کے تنگ دل میں ایک غصے کا طوفان برپا ہو جائے گا۔ وسیع ظرف کے اندر غصے کا طوفان نہیں برپا ہوتا، سب کچھ سما جاتا ہے، اور تنگ دل میں غصے کا طوفان کھڑا ہوتا ہے، پھر آدمی معاف نہیں کرتا۔ معافی کی تو بڑی ترغیب دی گئی ہے قرآن مجید میں، من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر۔ بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن بدل رضا اور سیئۃ سیئۃ مثلھا، بدلہ برائی کے برابر ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میرے ملازم ہیں، کام کرنے والے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، کام میں بھی کمی کرتے ہیں، میں بھی ان کو ڈانٹ لیتا ہوں، کبھی مار لیتا ہوں، کبھی غصہ کر لیتا ہوں، کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ قصاص ہوگا برابر برابر، اگر تم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اور جو کچھ انہوں نے کیا برابر ہے تو ٹھیک ہے، دونوں چھوٹ جائیں گے۔ اگر تم نے جو کچھ کیا وہ ان کے کرنے سے زیادہ ہوا تو تم پکڑے جاؤ گے، تم کو اس کا دیں گے۔ ملازمین کے ساتھ جو برا برتاؤ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، آدمی سمجھتا ہوں جو چاہوں کہہ لوں، جس طرح چاہوں ڈانٹ لوں۔ فرمایا اگر تم نے زیادہ کر لیا تب کون ناپ تول کر سکتا؟ وہ تو رونے لگے، وہ جا کے گوشے میں بیٹھ گئے، میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ کون تول کے دیکھے گا کہ ملازم نے اتنا کیا، بیوی نے اتنا کیا اور میں نے اس کے برابر برابر کیا، کہیں زیادہ تو نہیں کر بیٹھا؟ اور پھر آ کر ان سب کو آزاد کر دیا، غلاموں کو۔ میں تو وہ ملازمین کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ نہیں کر سکتا برابر کا برتاؤ۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا تو کہا 70 مرتبہ۔ جو آپ کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے اف نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر جب تہمت لگائی گئی، جو حضور کی بیوی بھی تھی، اس میں ایک صاحب شریک ہو گئے جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، اور ان کو آپ کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے، تو انہوں نے وظیفہ روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی، فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو جو آدمی صبح سے شام تک 100 گناہ کرتا ہے، اور ہم سب کرتے ہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، تو انسانوں کو معاف کرنے میں کنجوسی اور بخل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اگر آدمی کے اندر عفو کی، معافی کی صفت ہو تو بھی غصے پر قابو پانے کا راستہ آسان ہے۔ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی سے بھی ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ایاکم والظن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار رہو، خبردار رہو بدگمانی کرنے سے۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ وَلَا تَظُنُّوا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثم، گمان مت کرو۔ تو گمان جو ہے دراصل وہ بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں۔ جس چیز کو آپ ثابت کر سکیں وہ بھی اگر آپ نے آنکھ سے دیکھی ہے اور آپ ثابت نہ کر سکیں، اس کا ذکر کرنا بھی منع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو زنا کرتے دیکھا ہے، آپ 3 گواہ اور نہیں لا سکتے تو آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے، آپ پر 80 کوڑے کی سزا لگ سکتی ہے۔ تو برائیوں کا ذکر کرنا تو منع ہی، تو بعد میں بات آئے گی، لیکن بدگمانی، گمان کرنا، برے گمان کرنا، لوگوں کے بارے میں گمان پر رائے قائم کرنا، قرآن مجید نے بھی روکا ہے، حدیث نے بھی روکا، بڑی جھوٹی بات ہے۔ یہ گمان کا تو سر پاؤں نہیں ہوتا۔ گمان سے بڑی جھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے جس کو آدمی جانتا ہے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، سب سے بڑی بدگمانی نیت کے بارے میں ہوتی ہے، اور اکثر لوگ اس کی مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس آدمی کی نیت خراب تھی، یہ تو ایسا کام میرے ساتھ کر رہا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم۔ تو یہ بدگمانی جو ہے یہ بھی بہت ساری خرابیوں کی جڑ۔
آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے اخلاق کے اندر جو چیز سامنے رکھنے کی ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ بہت ساری احادیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی ہدایت کی گئی ہے، اس کی تاکید کی گئی کہ سارے کاموں کا تو خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے، اور جو چیز جہنم میں سر کے بل لوگوں کو گرائے گی وہ تو زبان کی کمائی ہے جو گرائے گی۔ تمسخر ہے، برا بھلا کہنا ہے، لیکن ایک بیماری جو زبان کی، جس کا ذکر میں خاص طور پہ کروں گا، جو بڑی عام ہے، وہ غیبت ہے۔ غیبت یہ ہے کسی بھائی کا ذکر، اس کے پیٹھ پیچھے برا ذکر کرنا۔ اس کو بھی قرآن مجید نے برائیوں میں سے منتخب کر کے ذکر کیا، بلا یکتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ یہ کسی، جس طرح آدمی مر جائے، اس کی لاش پڑی ہو، اس لاش کا مردار گوشت آدمی کھانا شروع کر دے، اسی طرح غیبت ہے۔ بھائی تو موجود نہیں ہوتا، مردار کی روح موجود نہیں ہوتی، اور آدمی نے اس کی برائی شروع کر دی۔ اور غیبت کی جو تعریف فرمائی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی برا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اگر اس کے اندر برائی موجود بھی ہے اور آپ اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، جب بھی پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر واقعی موجود ہو، آپ نے کہا اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر تو تم نے اس کے اوپر بہتان بھی لگایا، جھوٹا الزام لگایا۔ برائی موجود ہے جبھی تو غیبت ہے۔ تو کسی کا گوشت بھی حلال نہیں، نہ آپ کے بھائیوں کا، نہ گھر والوں کا، نہ بیوی بچوں کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ٹرین میں سفر کر کے آتے ہیں، گھر میں آ کر بیٹھے اور کہا کہ فلانا مسافر پاس بیٹھا تھا، وہ ایسا تھا، اور وہ بیٹھا تھا، اس نے یہ کیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لوگوں کے پاس بہت نیکیاں جمع ہو گئی ہیں، جس کو جانتے بھی نہیں، سفر میں 2 گھنٹے ساتھ رہا، اس کو اپنی نیکیاں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خواہ اس کو تو اصول بنا لے، کسی آدمی کا بھی ذکر، شناسا ہو ناشناسا ہو، بھائی ہو ماتحت ہو، آقا ہو ذمہ دار ہو، امیر ہو مامور ہو، کسی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے برائی کے ساتھ نہیں کرنا، کسی کو برا نہ کہو۔ ایک حدیث میں، بہت لمبی حدیث ہے، میں یہ سب نہیں ذکر پورا کروں گا۔ ایک صحابی نے، کسی نے پوچھا، ذکر کیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ نصیحت فرمائے، آپ نے کسی کو برا نہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد کسی جانور تک کو بھی برا نہیں کہا، اور اسی میں آتا ہے کہ فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو، یہاں تک کہ اگر اپنے بھائی سے مسکراتے ہنستے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، برے اخلاق ہیں۔ میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ فہرست تو بڑی لمبی بن سکتی ہے، اس کا ہمیں ضرورت نہیں ہے، چند بنیادی کلیدی چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ سے پکڑ لیں، اور عمل کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سننے سے نہیں ہوتی۔ اپنا جائزہ لیں، اپنے کو دیکھیں، اگر جھوٹ ہے جھوٹ سے پاک کریں، غیبت سے رک جائیں، دل میں کہیں کبر ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کریں، حسد سے، کینے سے، اور جو اچھی اخلاق، 5 چیزیں میں نے آپ کو اچھے اخلاق میں بتائی ہیں، 5 چیزیں برے اخلاق میں، انہی 5 کو اگر آپ پکڑ لیں تو یہ وہ چیز آپ کو عطا کریں گی جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ سب سے بھاری چیز ہوگی میزان میں، اور جو لوگ حضور سے سب سے قریب ہوں گے قیامت کے روز، نشست میں، برخاست میں، آپ سے محبت میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔